بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی جو کہ آپ نے آج 3 محرم الحرام سے لے کر 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو صرف اور صرف 9 اور 10 محرم الحرام کے دن بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ باہوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 9، 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات۔ اب آپ کے ساتھ خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر جو کروں گی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر منحصر ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تمام باتیں اور تمام اعمال ذکر کرنے سے پہلے میں مختصر سی اللہ کے پاک کلام کی فضیلت، برکات ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے حمد آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نعمتیں چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ، حمد اور شکر اسی کا بجا لاتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے چاہا تو اس مبارک دن میں وافر اجر حاصل کرنے کی توفیق دے گا، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان قرآن کلمات کی بڑی طاقت ہے، جو کہ ان قرآن کلمات کو پڑھتا ہے، اس عظیم کلمات کو پڑھتا ہے جس کے جلیل القدر معنی ہے، خوبصورت یہ مضمون ہے اور طاقتور تاثیر پن منبی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حسبنا اللہ یہ نام الحسیب سے ہے، ان کے وہ ذات کہ جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو وہ فوری پوری کر دے، اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو۔ دوسرا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جن جائزیات اور مقداروں کے بارے میں لوگ حساب کرنے کے بعد سراغ لگا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جزایات اور مقداروں کو بے حساب جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے تمام امور میں کافی ہے، اور وہ انسان کے ہر غم اور مستقبل کے منصوبہ کے ساتھ کافی ہے۔ کوئی بھی ضرورت پوری کرنی ہو تو اللہ کی ذات ہی وہ پوری کرتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مخلوق ہی ذریعہ بنتی ہے، لیکن حقیقت میں مخلوق ذریعے سے ہی پوری ہونے والی ضرورت بھی اللہ کی ذات پوری کرتی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، توکل کے ساتھ وہی بہترین ہے، چاہے حاجت پوری کرنی ہو یا مشکل کشائی، سب میں بہتر سے بہترین وہی ہے۔ اور الوکیل تو اسے کہتے ہیں جو تمام جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں کبھی بھی تنہا نہیں کرتا، کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ یا اللہ، تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے ساتھ بھی میرے سپرد مت فرمانا، یعنی مجھے میرے حوالے مت کرنا، کیونکہ جسے خود کے حوالے کر دیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گر گرانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنا لے، اسی سے مدد طلب کریں، اسی پر توکل کریں
اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائیں تو اللہ بھی اس کا ولی بن جاتا ہے، اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے۔ میری بہنوں، اس کے ضروریات کے مطابق ہر چیز اسے مفید فراہم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سورۃ طلاق میں فرماتا ہے کہ جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اسے کبھی بھی گمان نہیں ہوتا۔ تو جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس لیے اللہ کی طرف سے مدد، رزق اور عافیت کو لیٹ مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات صحیح وقت پر انجام دیتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہے اور جس وقت سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ میری بہنوں، اللہ کا سورۃ انفال میں فرمان ہے کہ اے نبی اور آپ کے مومن پیروکار کو اللہ ہی کافی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی قرآنی کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کی فضیلت اور برکات۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرماتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے مزید فائدے اور برکات آپ کے ساتھ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص آپ نے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے دن 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، اور یہ عمل بالخصوص آپ نے حضرت امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کو صالح ثواب پہنچانے کی غرض سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نماز نوافل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ مکروہ اوقات کو نکال کر صالح ثواب کی نیت سے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر ان 2 دنوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اول میں آخر میں درود ابراہیم کو پڑھیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اس کے لیے پھر کوئی کافی نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، مصیبتیں بھی ختم ہوں گی۔ ایسا طاقتور عمل کہ آسمان سے فیصلے اتر آئے اور تقدیر کے لکھے مٹ جائیں گے، جیسا اللہ سے مانگو گے اللہ کی ذات وہی عطا کرے گی۔ میری بہنوں، آج 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک کثرت کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ عمل کریں، اور 9 اور 10 محرم الحرام کے دن 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 313 مرتبہ ان 2 دنوں میں یا ان 2 راتوں میں پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔